اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں جو انسان کو عطا ہوئی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی طرف توجہ کریں، غور کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ نعمتیں اس قدر عظیم اور بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی ان کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آج کے اس خطبہ میں اسی عنوان سے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں کے علاوہ اس کائنات میں اور بھی بہت زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ جنات کو اللہ نے بنایا، پرندوں کو اللہ نے بنایا، جانوروں کو اللہ نے بنایا، جنگل کے خون خوار درندوں کو اللہ نے بنایا، زمین کے اوپر چلنے والے حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے بنایا۔ اللہ کی ان گنت مخلوق ہے، مگر میں اکثر سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں گے کہ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل میں سے پیدا کیا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ چاہتا، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں سے کسی جانور کی صورت عطا کر دیتا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں پرندوں میں سے کوئی اڑنے والا پرندہ بنا دیتا۔ اللہ کی ذات چاہتی تو ہمیں کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا کیڑا بنا دیا جاتا، مگر یہ رب کریم کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں جانوروں کی نسل سے بنایا، نہ پرندوں کی نسل سے بنایا، نہ حشرات الارض کی نسل سے بنایا، رب نے ہمیں بنایا ہے تو اشرف المخلوقات انسانی نسل سے اللہ نے ہمیں بنایا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں کہ ہم انسانی وجود میں تو آ گئے، انسان کی نسل میں سے ہم پیدا تو ہو گئے، مگر کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو پیدائشی طور پہ معذور ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ اپاہج ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، لنگڑے اور لولے ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ پیدائشی طور پہ معذور ہیں تو ان میں ان کا کوئی قصور ہے، کوئی غلطی ہے؟ اور اللہ نے ہمیں یہ صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ اس میں ہمارا عمل درآمد کتنا ہے؟
تو دوسرا کرم رب ذوالجلال نے یہ کیا کہ ہمیں انسان بھی بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل تندرست اور صحت مند جسم عطا فرمایا ہے۔ آنکھ کی قدر اس سے پوچھے نا جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ کی قدر ذرا اس سے پوچھیں جو ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں کی قدر اس سے پوچھیں جو بیچارہ پاؤں سے معذور ہے، پاؤں سے اپاہج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا کرم انسان کے اوپر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحت مند اور تندرست اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اگلی بات سنیں، اللہ نے ہمیں انسان تو بنا دیا، ہمارے اعضاء بھی پورے ہیں، ہمارے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو جسم کے اسپیئر پارٹس ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے پورے ہیں۔ تو سوچیں انسان بنانے کے بعد اگر ہم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو ہم ایمان سے محروم ہوتے، نبی پاک کی غلامی سے ہم محروم ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان کی نسل میں پیدا کیا۔ دوسرا کرم اللہ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں تندرست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا۔ اور تیسرا کرم رب کا یہ ہے کہ رب نے ہمیں اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، یہی آپ کو بتانا ہے آج۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ انسان ویسے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میں کل کیا کھاؤں گا، میں اگلے مہینے کیا کھاؤں گا، میں اگلے سال کیا کروں گا، میں 5 سال بعد کدھر کھڑا ہوں گا۔ یہ انسان پریشان ہوتا ہے، مگر رب کا وعدہ ہے، 12واں سپارہ پہلی آیت پڑھیں، رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اے انسان تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو کیوں پریشانی کا اظہار کرتا ہے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس رب نے تیرے رزق کا ذمہ بھی اپنے اوپر لیا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ابھی ہم بنے نہیں تھے، ابھی ہم اپنی اپنی ماؤں کے رحم میں موجود تھے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ اس کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اس کی روزی کا انتظام اللہ پہلے فرما دیتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں اتنے سال زندہ رہے گا تو اس انسان نے کتنا کھانا ہے، کتنا پانی پینا ہے، کتنا اناج کھانا ہے۔ اے انسان تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے پہلے تیرا رزق کا انتظام کر دیا، تو اب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اور پھر دیکھیں انسان تو کھاتا ہی کچھ نہیں، ہم کیا کھاتے ہیں؟ 1 یا 2 روٹی صبح کھا لیں گے، 1 دوپہر کو، 1 شام کو کھا لیں گے، دن میں 3 روٹیاں یا 5-6 روٹیاں۔ مگر دوسری طرف جانوروں کو کبھی آپ دیکھیں، مویشی، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، وہ اونٹ ہو، وہ گھوڑا ہو، وہ گدھا ہو، ان کو جو چارہ ڈالا جاتا ہے نا وہ کلو کے حساب سے ہوتا ہے، اور دن میں کئی مرتبہ جانور چارہ کھاتے ہیں۔ تو اے انسان سوچ، وہ جانور، ہاتھی کتنا بڑا وجود رکھتا ہے، اونٹ، بھینس، گائے، ان کے پیٹ کتنے کتنے بڑے ہیں، تو سوچ وہ رب کتنا بڑا رازق ہے کہ وہ ان جانوروں کو ہر روز منوں اور ٹنوں کے حساب سے رزق دیتا ہے۔ جو ان کو رزق دینے پہ قادر ہے، اے انسان وہ تجھے رزق دینے کے اوپر بھی قادر ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا کرم، یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بجلی چلی جائے، موٹر میں پانی نہ ہو تو پھر قدر ہوتی ہے پانی کی،
یا چلے جائیں بلوچستان کوئٹہ کے علاقوں میں جہاں لوگ ترستے ہیں صاف پانی کو، اور اللہ معاف کرے جب قحط سالی ہوتی ہے، پانی کا ذخیرہ ختم ہوتا ہے، تو جن چھپڑوں سے جانور پانی پیتے ہیں انسان بھی انہی چھپڑوں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھے قدر پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں تو قدر ہی نہیں نا۔ ہمارے گھر کی خواتین ہر روز گھر کو دھوتی ہیں، فرض کر لیا ہوا ہے ہر روز گھر کو دھونا، پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے۔ ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھنے ہیں، 2 بالٹیاں ضائع کر دیتے ہیں، اور غسل کرنے کے لیے چلے جائیں تو 15 20 منٹ تک ہماری موٹریں ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو پانی کی قدر کریں، پانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے حبیب ان سے کہہ دو یہ جو تم پانی پیتے ہو، چشموں کا پانی، دریاؤں کا پانی، سمندروں کا پانی، نہروں کا پانی، اے انسان سوچ، تو کبھی صبح کے وقت اٹھے اور تو دیکھے کہ زمین کے اوپر پانی موجود نہیں ہے، اور زمین سے سارا پانی اللہ واپس لے جائے اپنے خزانوں میں، اور تجھے پانی نہ ملے، تو پھر ہمیں بتانا اللہ کے سوا کس کے پاس پاور ہے کہ وہ پھر سے تمہیں ٹھنڈا پانی عطا کر سکے؟ ہے کسی کے پاس طاقت اللہ کو چھوڑ کے؟ تو فرمایا یہ انسان کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا انتظام بھی کر رکھا ہے، اور اس رب نے انسان کے لیے رزق کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ اور انسان سے زیادہ پرندوں کا توکل ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں نا اپنے گھونسلوں سے، اور گھونسلوں میں ان کے انڈوں سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور جب پرندے نکلتے ہیں تو ان کے پوٹ خالی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ، ان میں اناج دانہ نہیں ہوتا، مگر وہ صبح اللہ کے اوپر توکل کر کے نکلتے ہیں دانے کی تلاش میں، اپنی روزی کی تلاش میں، اپنے رزق کی تلاش میں۔ اور چونکہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے محروم نہیں رہنے دیتا، اللہ اسے بھر بھر کے عطا فرمایا کرتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، شام کو واپس آتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی چونچ میں اور اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے اندر اپنے چوزوں کے لیے بھی رزق لے کے واپس آتے ہیں۔ اب ان پرندوں کے پاس تو کوئی پڑھولے بھی نہیں، کوئی مٹیاں نہیں، کوئی ان کے پاس بینک نہیں، کوئی تجوریاں نہیں، انہوں نے کوئی کمیٹیاں نہیں ڈالی ہوئی، مگر رب کی ذات کے اوپر توکل ہے ان کا، اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ پورے سال کے دانے ہم نے جمع کر رکھی ہیں، 2 4 بوریاں چاولوں کی بھی گھر میں پڑی ہوئی ہیں، 2 مہینے کا راشن بھی پڑا ہوا ہے، بینک میں 10 20 لاکھ بھی پڑا ہوا ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے مر گیا، کھپ گیا، حالات بڑے ماڑے ہیں، حالات پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات پہ توکل کرے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا ہم نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے ہم نے اس کے رزق کا بندوبست پہلے فرما دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے اوپر، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو دیکھیں اللہ کی ذات کا، وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کا ذکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے اوپر 2 محافظ، 2 گارڈ، تمہاری نگرانی کرنے والے، تمہاری حفاظت کرنے والے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے 2 فرشتوں کا؟ کرامن کاتبین۔ کیا نام ہے جی؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور انہیں کاتبین کیوں کہتے ہیں؟ اے انسان تو جو کام بھی کرتا ہے نا وہ فرشتے نوٹ کرنے ہیں، اور وہ بھولتے نہیں ہیں، ان کو بھولیکھا نہیں لگتا، ان کو اشتباہ نہیں لگتا، وہ بھولتے نہیں ہیں، اور وہ تیری
کن چیزوں کو لکھتے ہیں؟ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے انسان تو اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے، تیری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ فرشتے تیرے کھاتے میں لکھ رہے ہیں، تیرے اعمال نامے میں لکھ رہے ہیں۔ مگر اللہ کا کرم کتنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو دائیں کندھے کے اوپر فرشتہ مقرر ہے، نیکیاں لکھنے والا، اللہ کا حکم ہے اسے کہ میرا کوئی بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی کا کیا کر لے؟ ارادہ کر لے، قصد کر لے نیکی کا، کہ میں نے اگلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے عصر کی، میں نے کل صبح 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، میں نے رات کو اوابین کے نفل ضرور پڑھنے ہیں، میں نیت کر رہا ہوں صبح میں نے تہجد بھی اٹھ کے پڑھنی ہے۔ نیت کر لے جو بندہ، ابھی عمل کیا نہیں، قصد کیا، ارادہ کیا، نیت کی، تو رب فرشتے کو کہتا ہے اے فرشتے تجھے پتہ نہیں میرے بندے نے نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے، ثواب لکھ دیا جائے۔ اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پہلے تو تھا نا اس نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، نیکی کی نہیں تھی، تو خالی قصد کرنے کی وجہ سے ایک نیکی کا ثواب۔ اور جب کوئی بندہ اس نیک ارادے کو پورا کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کر دیتا ہے، تو پھر رب کہتا ہے کہ اب میرے اس بندے کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیا جائے، 10 نیکیوں کا ثواب۔ اور دوسری طرف جو بائیں کندھے والا فرشتہ ہے، گناہ لکھنے والا، ہماری برائیاں لکھنے والا، جب کوئی بندہ خدا نہ خواستہ گناہ کا قصد کرے، برائی کا ارادہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ کہے کہ اب عصر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، میں نے چوری کرنی ہے، میں نے شراب پینی ہے، میں نے کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، اور وہ فرشتہ لکھنے لگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کیوں لکھنے لگے ہو؟ اے باری تعالیٰ اس نے ارادہ تو کر لیا تھا، تو نیکی کا ارادہ کرنے پہ تیرا حکم تھا کہ لکھ لو، اب اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو ارادے کے ساتھ اس کا عذاب اور اس کا وبال تو لکھنا پڑے گا نا۔ رب کہتا ہے نہیں، جب تک میرا بندہ وہ گناہ کر نہیں لیتا تم لکھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ رجوع کر لے، میرا بندہ واپس آ جائے، تو جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک کرے گا نہیں فرشتے لکھیں گے نہیں، اور اگر کوئی گناہ کر لے گا تو 10 گناہوں کا وبال نہیں لکھا جائے گا، فقط ایک گناہ کا عذاب لکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں یہ رب کی اپنے بندوں کے اوپر کتنی بڑی شفقت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے رب کی اپنے بندوں کے اوپر۔ اور ایک اور زاویے سے دیکھیں، اور یہ بڑا خوبصورت زاویہ ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار، اللہ کی اپنے بندوں کے اوپر شفقت اور رحمت اور نعمت۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں دنیا کی ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہرس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ دو دوست آپس میں محبت کرتے ہیں نا، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس لیے کہ اوکھے ویلے میرا یار میرے کام آ جائے گا، پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو میری مدد کرے گا، اور کوئی تھانے کچہری میں مسئلہ بن جائے گا تو یہ میرے کام آئے گا۔ دوست سے پیار کرتا ہے تو وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ماں باپ کو پتہ ہے کہ بڑھاپے میں جائیں گے تو یہ اولاد ہی سہارا بنے گی، اولاد ہی ہمیں دیکھے گی، اولاد ہمارا خیال کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بیٹا نافرمانی کرتا ہے نا تو باپ وصیت کر جاتا ہے میرے مرنے کے بعد اسے کچھ نہ دینا، یہ آگ ہے میری طرف سے، میں نے اسے الگ کر دیا، میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ تیری اولاد نہیں ہے، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبب ختم ہو گیا۔ اسی طرح
بیوی شوہر، شوہر بیوی، ان کی جو آپس میں شرعی محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی سبب ہے، غرض ہے۔ میاں بیوی کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے، ایک دوسرے کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ استاد اور شاگرد کا آپس میں پیار ہوتا ہے، کیوں؟ شاگرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے استاد سے علم حاصل کرنا ہے، اس لیے میں نے اپنے استاد کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس لیے استاد اور شاگرد کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ تو ان مثالوں کا خلاصہ یہ ہے حضرات کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، ہر محبت کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی سبب نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی نفع نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی لالچ نظر آئے گا۔ دوستوں کی آپس میں محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کوئی نہ کوئی نفع ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، مگر اکیلی رب کی ذات کی محبت اپنے بندوں کے اوپر، یہ واحد ایسی محبت ہے، اس محبت میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی نفع کی امید نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندے، لوگ تجھ سے پیار کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے پیار کرتے ہیں، اور میں رب ہو کے تجھ سے پیار کرتا ہوں تو تیرے فائدے کے لیے تجھ سے پیار کرتا ہوں، تیری بہتری کے لیے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں کسی نہ کسی غرض کے رشتے میں بندھی ہوئی ہیں، مگر خالق اور مخلوق کی محبت میں کسی قسم کی کوئی غرض شامل نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے رب اپنے بندوں سے، کہ رب نے قرآن میں حکم دے دیا آیت الکرسی میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ رب کی ذات وہ ہے کہ نہ رب کو نیند آتی ہے اور نہ رب کو اونگ آتی ہے، رب سوتا بھی نہیں، رب اونگتا بھی نہیں، رب پاک ہے، نوم سے بھی، سینہ سے بھی رب پاک ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے رب کو۔ تو پتہ چلا اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جو دنیا کے بادشاہ ہیں نا، انہوں نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں، بھائی ہمارے پاس آنا ہے تو شام کو نہیں آ سکتے، رات کو نہیں آ سکتے، یہ ہمارے آرام کا وقت ہے، ہاں دن میں آ سکتے ہو، اور دن میں بھی آنا ہے تو 10 سے 12 بجے تک 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹے چھوٹے گورنر، وزیر، وزیر اعظم، صدر ہے، ان کی بات کرنا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے آ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ مگر قربان جائیں رب کی ذات کے اوپر، رب اپنے بندوں کے اوپر کس قدر شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ رب کہتا ہے اے لوگو، دنیا کے بادشاہوں سے مانگو گے تو وہ ناراض ہوں گے، مگر رب سے مانگو گے تو رب تم سے خوش ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ناراض ہوں گے، اور رب سے تم جتنا زیادہ مانگو گے رب اتنا خوش ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں نے تو اوقات مقرر کر رکھے ہیں، اس وقت آنا ہے، اس وقت نہیں آنا، یہ وقت سونے کا وقت ہے، یہ وقت جاگنے کا وقت ہے، اور دنیا کے بادشاہوں کے پاس تم نے جانا ہے تو تمہیں لباس اچھا پہننا پڑے گا، تمہیں بیٹھنے کا طریقہ آنا چاہیے، تمہیں کھڑا ہونے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس کے سیکٹری تمہیں بتائیں گے کہ صدر کے پاس جا کے تم نے بولنا کیسے ہے، تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تم نے سوال کیسے کرنا ہے۔ اے میرے رب، قربان جائیں تیری شان کے اوپر، قربان جائیں تیری قدرت کے اوپر۔ یہ دنیا کے بادشاہوں نے تو اوقات مقرر کر دیے، مگر تو کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے میرے دربار میں آنے والوں، مجھ سے مانگو، دن کو بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، دوپہر کو بھی مانگو، شام کو بھی مانگو، نیا لباس پہن کے مانگو یا پرانے لباس میں مانگ لو، ہاتھ اٹھا کے مانگ لو یا ہاتھ نیچے کر کے مانگ لو، آنسو بہا کے مانگ لو یا بغیر آنسوؤں کے مانگ لو، تم سر سجدے میں رکھ کے مانگو یا سر اٹھا کے مانگو،
اے میرے بندو بس تم نے مانگنا ہے، بس تم نے سوال کرنا ہے، سوال کرنا تمہارا کام ہوگا اور تمہاری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دینا تمہارے رب کا کام ہوگا۔ مجھ سے مانگو تو صحیح نا، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب نے قرآن میں کہا اے حبیب، یہ آپ کے غلام آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ رب کہاں پہ ہے، سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال ہوا اے باری تعالیٰ رب کہاں ہے؟ رب ہمارے قریب ہے یا رب ہمارے دور ہے؟ رب ہمارے پاس ہے یا رب ہم سے بعید ہے؟ اے اللہ کے رسول بتائیں رب کہاں ہے؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے میں کہاں ہوں تو میرے بندے سے کہہ دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم صرف تمہارے قریب ہی نہیں، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے بندے ہمیں پکار کے تو دیکھ، ہم سے مانگ کے تو دیکھ، ہم سے سوال کر کے تو دیکھ، ہمارے سامنے دستے سوال دراز کر کے تو دیکھ، تیرے مانگنے میں کمی ہے، تیرے سوال کرنے میں کمی ہے، رب کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کی ذات کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے تیرا رب، تو کس بھولیکے میں ہے، تو کس بھول میں ہے؟ تو اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھ۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ہم لوگوں کی دعا کے اوپر آمین آمین کہتے ہیں، اس وقت بھی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ کبھی تنہائی میں تہجد کے وقت کمرہ بند کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھیں تو صحیح نا، دل سے ذرا مانگ کے تو دیکھیں، اور اس نیت سے مانگے کہ رب میری سن رہا ہے، اور رب سنے گا نہیں، رب مجھے عطا بھی کرے گا، رب دعا قبول بھی کرے گا، رب سے مانگ کے تو دیکھو۔ تو رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ کا اپنے بندوں سے پیار، اس کا ایک زاویہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کون سا بندہ میری دعا کو، کون سا بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک آیت قرآن پاک کی رب ذوالجلال نے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، توبو الی اللہ جمیعا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کہتا ہے سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کون سے لوگ توبہ کریں؟ جمیعا، سب توبہ کرو، سب توبہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں سب کو توبہ کا حکم دے کر رب نے گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا ہے۔ غور کریں ذرا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف گناہگار توبہ کریں، بدکار توبہ کرے، نافرمان توبہ کرے۔ اگر یہ حکم ہوتا پھر تو گناہگار سامنے آ جاتے، ان کا راز کھل جاتا، ان کا ستر وہ ظاہر ہو جاتا لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ اپنے بندوں کے اوپر کتنا قریب ہے۔ رب کہتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، سارے مجھ سے مانگو، سارے میری بارگاہ میں توبہ کرو، نیک بھی توبہ کرو، بد بھی توبہ کرو، مومنین بھی توبہ کریں، فاسقین بھی توبہ کریں، اس لیے کہ جب گناہگار توبہ کریں گے رب ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور جب نیک توبہ کریں گے تو رب ان کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور ایک اور پہلو دیکھیں
کہ رب کتنا پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا الذین یحملون العرش، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کی، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ جو عرش ہے، عرش کی حفاظت کی ذمہ داری ہے جن فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دعا ذکر کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا یستغفرون لمن فی الارض، وہ جو فرشتے ہیں نا عرش کو اٹھانے والے، رب کہتا ہے میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ وہ فرشتے میرے حبیب کے غلاموں کی مغفرت کے لیے دعا رب سے کرتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی رب نے لگا دی۔ اور یہاں ایک بڑا خوبصورت قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم کے اوپر ہمارے لیے نیکیوں کا سامان رکھا ہے۔ ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو نیت تو یہی تھی نا، مسجد جا رہا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، ہر قدم کے اوپر اللہ نے آپ کو ایک ایک نیکی کا ثواب عطا فرمایا۔ ہر قدم کے اوپر آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، ہر قدم کے اوپر آپ کے درجے بلند ہوئے ہیں۔ اور جنہوں نے آ کے وضو کیا یا گھر سے وضو کیا، وضو کرنے کے اوپر بھی اجر ہے، نماز پڑھنے کے اوپر بھی اجر ہے، درود پڑھنے کے اوپر بھی اجر ہے، رستے سے کسی خطرناک چیز کو، نقصان والی چیز کو ہٹانے پر بھی اجر ہے، کسی غریب کے کام آنے پہ بھی اجر ہے، کسی مسلمان بھائی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ کرتے ہیں لوگ، جب اگلا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو دونوں جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اگلا جمعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ سبھی معاف فرما دیتا ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں ہیں، قدم قدم پہ ثواب ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں رب کو پتہ تھا کہ میرے بندے سستی کریں گے، میرے بندے نماز نہیں پڑھیں گے، میرے بندے میری بارگاہ میں جھکیں گے نہیں، میرے بندے مجھ سے مانگیں گے نہیں، میرے بندے نیکیاں جمع نہیں کریں گے۔ تو پھر چونکہ اللہ کریم ہے نا اپنے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے سستی کریں گے، نہیں مانگیں گے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اے فرشتوں تمہارا اور کوئی کام نہیں، تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم نے صبح و شام میرے حبیب کے غلاموں کے لیے دعا مانگتے رہنا، تم نے میرے حبیب کے غلاموں کے لیے مغفرت مانگتے رہنا ہے، بخشش مانگتے رہنا ہے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی رب نے لگا رکھی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ اللہ کی محبت نہیں اپنے بندوں کے ساتھ تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اور قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرنی ہے، اللہ نے فرض کر لیا اپنے اوپر۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے؟ بولیں تو صحیح، ہو سکتی ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے، کوئی چیز لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بھائی وہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ نے بندوں کے اوپر رحمت کرنے کو اور فضل کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، لازم کر لیا ہے اللہ نے کہ میں نے اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ بولے 100 حصے۔ فرمایا ان 100 میں سے ایک حصہ رب نے دنیا میں بھیجا ہے، ایک حصہ فقط۔ اور یہ جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی اس 1% رحمت کا فیض ہے۔ میاں بیوی کی محبت، دوستوں کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، حتیٰ کہ فرمایا یہ جو جانور اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پرندے اپنے چوزوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی اس ایک محبت کا فیض ہے سارا۔
جب حضور نے یہ فرمایا تو کسی نے پوچھا حضور پھر یہ بتائیں وہ باقی 99 رحمتیں، وہ جو باقی 99 رحمتیں بچتی ہیں وہ کدھر گئی؟ بھائی اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے نا، ایک حصہ تو دنیا میں آ گیا، تو باقی 99 رحمتیں کدھر گئیں؟ حضور نے فرمایا وہ باقی 99 رحمتیں رب نے قیامت کے دن میرے غلاموں کے اوپر عطا فرمانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ آخری حدیث سنیں، حضور سے ایک اعرابی نے پوچھا حضور بتائیں قیامت کے دن ہم سے کون حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ جب اس نے یہ سنا نا اللہ حساب لے گا، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آیا، پھر وجد کی کیفیت، پوچھا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں کامیاب ہو گیا، حضور اب مجھے قیامت کا ڈر نہیں، اب مجھے قیامت کی فکر نہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ پوچھا ہوا کیا؟ کہا حضور آپ نے کہا اللہ حساب لے گا، اور مجھے بتائیں اللہ کریم ہے کہ نہیں؟ میں اللہ کریم ہے؟ تو کہا حضور دنیا میں ہماری ریت یہ ہے، ہماری عادت یہ ہے، ہم میں سے جو کریم ہوتا ہے نا، کریم جب وہ اپنے مخالف پہ قادر آ جائے، اس پہ غالب آ جائے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے، اور جب وہ غالب آ جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور پھر اپنے مخالف کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ وہ رابی کہنے لگا حضور یہ ہماری دنیا کی ریت ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، تو جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے حساب لے گا اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ اللہ قادر ہے، اللہ کریم ہے۔ جب اللہ مجھ سے حساب لے گا اللہ سختی نہیں کرے گا، اللہ اپنی کرم کی خیرات مجھے عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبتوں کا فیض عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔